اللہ رب العزت نے انسانیت کو کامیاب کرنے کے لیے، اس دنیا میں جتنے اندھیرے تھے ان کو ختم کرنے کے لیے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک صحیح راستہ بتلانے کے لیے آپ علیہ السلام کو بھیجا، جس نے 23 سال محنت کی، انسانوں کے دل کو بدلا اور صحابہ کرام جیسی عظیم ہستی تیار کی، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ آپ میں سے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، میں اللہ کی اتباع کر لوں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنے۔ ہمارے نبی کیسے تھے، جن کی تعریف اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، انکا لعلی خلق عظیم۔ آپ یہاں کوئی عربی جاننے والا ہے، اس جملے کی گہرائی وہی پہچان سکتا ہے۔ اللہ رب العزت پہلے لفظ انا لگا رہے ہیں، انکا بے شک، گواہی دینے والے کون، اعزاز بخشنے والے کون، اللہ رب العزت ہے، جنہیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنے تاکید لے ہیں۔ جب لفظ انا اور لام کسی جملے میں آ جائے وہ قسم کا معنی دیتا ہے۔ انک لعلی خلق عظیم، میں کائنات کا مالک، میں کائنات کا رازق، دونوں جہانوں کو بنانے والا، جنت کو بنانے والا، زمین کو بچھونا بنانے والا، جنگلات بنانے والا، پانی کو پیدا کرنے والا، بارش برسانے والا، قسم اٹھاتا ہوں کہ اے محمد مصطفیٰ آپ اخلاق کی اعلیٰ چوٹی پہ قائم ہیں۔ یہ قرآن کی یہ آیات ہمیں صرف پڑھنے کے لیے یا مزہ اٹھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہم اس پہ عمل کریں، ہماری زندگیاں بدلیں، ہم دوسروں کے لیے سہارا بنیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مجھے چند ارشادات فرمائے کہ اس پہ عمل کرنا۔ سب سے پہلا ارشاد کیا ہے کہ مسکینوں سے محبت کرنا، مسکینوں کے قریب رہنا۔ میں اور آپ دیکھیں میری زندگی میں کتنا مسکینوں کا احترام کرتا ہوں، میں لاچاروں کے کام آتا ہوں، میں کتنا غریبوں کے اوپر دست شفقت پھیر رہا ہوں۔ میرا ہمسایہ غریب ہے، میں اس کے لیے کیا کام آ رہا ہوں۔ میرے ہمسایہ کا راستہ میری زمین سے جاتا ہے، کیا میں راستہ دے رہا ہوں۔ میرے محلے میں رہنے والے اللہ نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں انہیں اچھے پانی کا فلٹر لگا دوں، کیا میں ان کے لیے پانی مہیا کر رہا ہوں۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی استعداد دی ہے کہ میرے ساتھ ایک ہمسایہ ہے جس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، میں اسے ایک روشن بلب جلانے کے لیے بجلی دوں۔ کیا میں اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس نبی کے ہم غلام ہیں، کیا اس نبی کے درس پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس نبی کی مان رہے ہیں؟ وہ کیسا نبی ہے جو ہر وقت حضر میں، سفر میں، جنگ میں کیا مانگ رہے؟ یا اللہ میری امت کو بچا لے، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کے راستے آسان کر دے، یا اللہ میری امت کو دنیا میں سزا مت دینا، یا اللہ میری امت پہ ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ وہ نیست و نابود ہو جائے، کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو ان کا خاتمہ کر دے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں، ہم سب جمعہ کے بیان بھی سنتے ہیں، یہ مجلسیں بھی قائم ہوتی ہیں، کیا ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں کیا ہماری زندگی بدلتی ہے؟ یہاں بیٹھ کر ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آپس میں صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے حقوق دو، بہنوں کا حق دو، بیٹیوں کو عزت دو، بیٹوں کو عزت دو، ہمسائے کا خیال رکھو، اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے اس کا حق واپس کر دو۔ جب میں اور آپ یہاں سے اٹھتے ہیں کیا ہم جا کر اس پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں بس مجلس ہو گئی، مولوی کا بیان سن لیا کافی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں آگ ہی آگ ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، مطلب کی رشتہ داریاں باقی ہیں، مطلب کی دوستیاں باقی ہیں، جس سے مطلب ہے اس کی خوشامد کریں گے، جو ذرا غریب ہے، جو پیسے والا نہیں، ہم اس کو سلام دینا گوارا نہیں کرتے، اگر وہ بیٹھک پہ آ جائے ہم گھر سے باہر نہیں نکلتے، بچے کو جھوٹ بولتے کہ باپ گھر میں نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق نہیں ہے، ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگلی بات کیا فرمائی؟ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں مجھے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو بھلے تمہارا رشتہ دار تم سے منہ پھیر رہا ہو۔ آج آپ دیکھیں ہم صلہ رحمی کرنے والے نہیں بلکہ ہم منہ پھیرنے والے بن گئے ہیں۔
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ۔ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جو رشتہ دار ہیں، تمہارے قریبی ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ حق ادا کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو وہ تمہیں شادی پہ بلائے تو تم بھی شادی پہ بلانا، وہ تمہیں اگر غمی کا دعوت دے پھر تم بھی غمی پہ بلانا نہیں۔ جو تم سے توڑ رہا ہو، آقا دو جہاں کی حدیث مبارک ہے کہ رشتہ داری جوڑنا اسے نہیں کہتے جو تمہیں سلام دے، جو تمہارے خیریت کا حصہ نکالے، جو تمہیں شادی پہ بلائے تم بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ کرو، یہ رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے۔ بلکہ جو تمہارا حصہ نہ نکالے، تمہیں شادی پہ نہ بلائے، تم سے چڑے، تم سے دور رہے، تم جا کر اس سے جڑو، تم جا کے اسے خوشیوں پہ بلاؤ، اسے کہتے ہیں رشتہ داری جوڑنا۔ رشتہ داری جوڑنا کون ہے، کیسا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب پورے کائنات کو بنایا تو صلہ رحمی کو بھی بنایا، اور صلہ رحمی سے کہا کہ تم اس بات پہ راضی ہو جو تمہیں قائم رکھے گا، جو رشتہ داریاں جوڑے گا میں بھی اس سے تعلق قائم رکھوں گا۔ دو جہاں رحمت للعالمین کا ارشاد مبارک ہے، ما تعدون سرعت فیکم، تم اپنے آپ میں، اپنے گروہ میں کس کو پہلوان سمجھتے ہو؟ تمہارے نظریے میں پہلوان کون ہے، طاقتور کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جو میدان میں لوگوں کو شکست دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلوان طاقتور وہ نہیں بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے پہ قابو کر لے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من کظم غیظا وہو قادر علی ان ینفذہ، کہ تم میں سے کوئی شخص غصے پہ قابو رکھے باوجود اس کے کہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ زمیندار ہے، وہ سیاستدان ہے، وہ بڑے عہدے پہ ہے، وہ غصہ نکالنا چاہے نکال سکتا ہے لیکن پھر بھی کسی پہ ترس کر لیتا ہے، غصہ نہیں نکالتا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت سے بلائیں گے کہ او جس حور عینہ کو چنو تم چن لو۔